اب چیزیں بدل رہی ہیں اور آڈینس الگ الگ چیزیں دیکھنا چاہتی ہے, کیونکہ ہم ہی آپ ہیں جو نیٹ فلکس دیکھتے ہیں, ہر دنیا کی ساری چیزیں دیکھ ہی رہے نا, ہم ہی لوگ دیکھ رہے ہیں, تو پھر ہم اپنے ٹی وی چینلز پہ کیوں نہیں دکھا سکتے وہ چیز؟ اتنا کیوں بادر کرنا ہے یار, آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے رہنا بھی ہے کہ نہیں رہنا. بھائی ایزی رہیں, کام جو ہے نہیں ہے, کوئی بات نہیں, آگے بڑھے. ہر ایکٹر کو نا پروڈیوسر ہونا چاہیے, کیونکہ جب وہ پروڈیوسر بن جائے گا نا تو اس کو ہوگا اچھا یار میں پیسے نہیں مانگتا آج. یہ تو نظام ہے, یہ تو ایک سائیکل ہے جو ہر کسی کے ساتھ چلتا رہے گا اور پاس ڈاؤن ہوتا رہے گا, کیونکہ طریقہ کار ہی یہی ہے. مگر ایک اچھی خوبصورت بات یہ ہے کہ عدنان بھائی پھر بھی بے شرم ہے. اللہ کا شکر ہے, میں نے 2 دوست بڑے اچھے ارن کیے ہیں اس انڈسٹری میں, عاصم اظہر اور یاسر حسین. یہ میں آپ کی بات کروں کہ آپ کیا بات ہے کہ ان 2 بغیرتوں کے ساتھ ان کو ملنے ملانے کا, گھومنے گھمانے کا بہت شوق ہے. فل پکا لاہوری کہ جی سب سے ملنا ہے اور سب اچھے سے گریٹ. میں نے کہا بیوی ویٹ یہ ڈیش ہے, یہ ڈیش ہے, یہ ڈیش. السلام علیکم خواتین و حضرات, میرا نام احمد علی بٹ ہے. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ایکسکیوز می. تھینک یو سو مچ. آپ لائک کرتے ہیں, کامنٹس کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں. ان کی آپ نے بڑی فرمائش کی تھی اور ان کو میں پچھلے 1 سال سے ٹریس کر رہا تھا. انتہائی دھوکے باز انسان ہیں. آج انہوں نے کہا کہ نہیں یار, بٹ صاحب نے بہت زیادہ مجھے گھیر لیا ہے, تو آج اسپیشلی لنڈن سے ڈائریکٹ یہاں آئے ہیں. لنڈن میں ان کی چوری بھی ہو گئی, وہ اس لیے ہوئی کیونکہ میری نظر لگی. اور آج آپ کو پتہ ہے نیپو بیبیز کو ہم لوگ پروموٹ کرتے ہیں. یہ بھی نیپوٹزم کا بہت بڑا ایک چشم و چراغ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ صدیقی نام اگر ہو تو اس کے پیچھے صرف نیت خراب ہوگی. پلیز ویلکم اسد صدیقی. تھینک یو سر. بھائی جان کیسے ہیں آپ؟ زبردست. آپ بتائیں کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں یار. یہ نام جو ہے صدیقی, ہاں اوبویسلی بات ہے, ہم ایک اور صدیقی کو جانتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے, اور ان کی حرکتیں تو ہمیں پتہ ہے. جی. تو آپ کو شرم نہیں آئی کہ حرکتیں کیا ہیں؟ مجھے تو یہ نہیں پتا. آپ کو نہیں پتا وہ جو دوسرا صدیقی ہے اس کی حرکتیں نہیں آپ کو پتا کیا ہے؟ نہیں بالکل. میرے پاس جب وہ آئے نا پوڈ کاسٹ پہ تو بڑی ایک چسپا شرٹ, مطلب اتنی چسپا کہ ربر بھی اتنا چسپا نہیں ہوتا. اور میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ ٹائٹ شرٹ جان کے پہنی ہے؟ کہتے ہیں ہاں مجھے ٹائٹ چیزیں پسند ہیں. یہ آن ریکارڈ ہے. اینی وے, تو خیر اس صدیقی کی ہم بات نہیں کرتے, وہ ویسے ہی تماشا کر رہے ہیں, تماشا کر رہے ہیں. تو یہ کیریکٹر ایکٹر, کیونکہ دیکھیں جس فیلڈ میں آپ بلانگ کرتے ہیں وہاں نا یا تو بہت ہی گڈ لکنگ ایک بندہ ہو نا, جو بال لمبے یوں لشکا کے آ رہا ہو, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہیرو ماڈل. آپ وہ نہیں ہے, آپ ایک کیریکٹر ایکٹر کی طرف آ گئے. اور جب آپ نے ایک کامیڈی بھی کی ہے, تھوڑا سا آپ نے اسٹارٹ ہی کامیڈی سے تھی. ہاں اسٹارٹ ہی کامیڈی سے ہوا, اور اس کے بعد اپنے آپ کو نیگیٹو کیریکٹر میں لے کے آنا. کتنا ٹرانزیشن کے اندر ٹائم لگا کہ اچھا یار میں نے کامیڈی کرنی ہے, یا میں نے یہ کیریکٹر ایکٹنگ میں آنا ہے, یا پھر میں نے لیڈ ایکٹنگ میں آنا ہے؟ ویئر ڈڈ یو فائنڈ یور کمفرٹ زون؟ آئی تھنک جب آپ اسٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ کی کیپیسٹی کتنی ہے, آپ کہاں کس طرح سے آپ مولڈ ہو سکتے ہیں, کہاں آپ نیچرلی ریئیکٹ کر سکتے ہیں چیزوں کے اوپر. سو اوبیسلی میں نے اسٹارٹ جب تاکہ بارات سیریز سے جب ہم نے کیا تھا, بارات کاکے کی, ہاں بہت ساری چیزیں تھیں, تو اس میں مجھے تو اوبیسلی یہی تھا نا کہ یار بس کام کرنا ہے, کوئی بھی ہو کام کرنا ہے جس طرح سے. اور بڑا میسو اسٹارٹ تھا, اللہ کا شکر ساری کی ساری ایک زبردست اسٹارٹ مل گیا الحمدللہ. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کام کرتے ہوئے پتہ چلا کہ اوکے دس از ناٹ مائی اسٹرینتھ, آئی مین دیٹس ناٹ مائی فورٹے. مجھے لگا کہ جتنا ڈیپتھ ہوگی نا کیریکٹر کی وہ زیادہ میں ایزیلی اور کمفرٹیبل کر سکتا ہوں. آپ تو سب سے خیر زیادہ ہی جانتے ہیں کہ کسی کو ہنسانا بہت مشکل کام ہے. اٹس آئی تھنک اس سے مشکل کام نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایکٹنگ اب ہم دیکھتے ہیں تو بڑی منوٹنس ہی ہو گئی ہے. آپ ہر ڈرامہ دیکھیں اٹس لائک سیدھا سیدھا جا رہا ہے, اور پازیٹیو کیریکٹر کرنا تو بہت ہی آسان ہے نا. اس میں تو آپ نے صرف یس نو جی اچھا بچہ بن کے پلے کرنا ہوتا ہے. مزہ آتا ہے جب آپ کے پاس پرفارمنس مارجن ہو, وین یو آر پلئنگ نیگیٹو, وین یو
آپ کو کیریکٹر ہی کوئی مل جائے جو ایکچولی وہ کیریکٹر ہو, تو اس کی نوانسز پیدا کرنا, اس کے سوچنا کہ بھائی یہ بندہ کتنی حد تک گر سکتا ہے, کیونکہ گرنے کے لیے تو آپ کو نہیں چاہیے نا کہ اس کا پیمانہ نہیں ہوتا. ہاں, نیگیٹو میں ہمیشہ آپ کے پاس بہت مارجن زیادہ ہوتا ہے جی, کیونکہ نیگیٹو کے اندر یو کین دین ایکسپلور, یو کین ڈو واٹ ایور یو وانٹ. اس میں یہ تو نہیں ہے نا کہ بھائی یہ نیگیٹو ہے, اتنا نیگیٹو نہ کرو یار. اچھے میں تو ہوتا نا یار, آپ اچھے بچے ہو, آپ یہ بات کر ہی نہیں سکتے, آپ اونچی آواز میں چیخ ہی نہیں سکتے, آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ وہ نہیں کر سکتے. بٹ نیگیٹو میں کیا, تو جیسے میں نے شدی بھائی کے ساتھ ایک پروجیکٹ کیا تھا سرخ چاندنی کے نام سے. ہاں اس میں تو بڑا اللہ وہ ایسڈ وکٹم کے اوپر تھا. وہیں سے تو انہوں نے ہٹ ہوئے تھے. ان کی بریف بڑی زبردست ہے. ان کی بریف وہ ایسے دیتے تھے کہ ایک دفعہ ہم کوئی ایک کیریکٹر کر رہے تھے کہ ہی واز لائک کہ کنسیڈر یور سیلف گاڈ, اچھا تو یو کین ڈو واٹ ایور یو وانٹ, یو دیٹ نیگیٹو, یو دیٹ آؤٹ فرام ہیئر, تو تم کچھ بھی کر سکتے ہو, تمہیں جو دل کرتا ہے تم کرو. اور پھر جب وہ پلے کرواتے تھے نا, تو وہ پھر کہتے تھے کہ میں تمہیں صرف بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارا گراؤنڈ ہے, جو مرضی آئے کرو, میں نہیں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرو. تو اب آپ کے پاس یہ پورا کمرہ ہے, اب میں توڑوں, دیوار توڑوں, لائٹیں توڑوں, ہی نیور یوز ٹو سے کٹ انلیس آئی ایم اسٹاپ مائی سیلف کہ اچھا اب ہو گیا بھائی, اس سے زیادہ نہیں آ سکتا. اچھا, اتنی زیادہ لبرٹی, بہت لبرٹی. تو وہاں پہ مجھے صحیح معنی میں پتہ چلا کہ ٹھیک ہے, اگر آپ کو کوئی اتنا لیوریج دیتا ہے ایز این ایکٹر کہ آپ کریں, آپ ایک نیگیٹو ترین آدمی ہیں کہ آپ اگلے کو جا کے تیزاب ہی پھینک رہے ہیں, تو اس سے زیادہ اور کیا ہی آپ کے اندر بچا پھر. تو پھر آپ جو مرضی آئے کریں, آپ کے لیے تو کچھ صحیح غلط نہیں, کیونکہ آپ جو کر رہے ہیں آپ صحیح, آپ کو لگتا ہے آپ صحیح کر رہے ہیں. نیگیٹو تو بندہ دماغ سے ہی ہوتا ہے نا, کوئی لکھا ہوا تھوڑی ہوتا ہے. تو اس کو اگر ایک چیز وہ کسی کو مار رہا ہے, تھپڑ مار رہا ہے, تو اس کو لگتا ہے صحیح ہے یہ. پھر مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یار ہماری تو ہے ہی کہ مطلب نیگیٹو ہم نے کرنا, بٹ ناؤ یو مطلب میں دیکھتا ہوں نا, تو آئی سی کہ یو ایکچولی انجوائے دوز کیریکٹرز, کہ اچھا ہاں یار مجھے بہت مزہ آتا ہے, مارجن زیادہ ملتا ہے, مجھے بہت مزہ آتا ہے. کیونکہ پازیٹیو کیریکٹرز بھی کر کے دیکھے, ہیرو والے کیریکٹر بھی کر کے دیکھے, تو اس میں ہوتا ہے کہ یار میں کروں کیا. آپ گھر جائیں تو مجھے یار آپ ایک پروجیکٹ کو دیتے ہیں 50-60 دن دیتے ہیں, اور پھر آپ صبح سے رات تک اس سیٹ پر ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ایکٹر کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب وہ گھر جائے تو اس کو سیٹسفیکشن ہو کہ یار واہ کیا میں نے آج کام کیا, آج میں تھک کے آیا ہوں کام. میں نے اکثر نوٹ کیا ہے کہ جب میں نے پازیٹیو کیریکٹرز کیے ہیں تو میں گھر جا کے میں فریش ہوتا ہوں. I'm not tired, I'm like صحیح ہے, میں گیا تھا, میں نے لائنس دیکھی, بس میں کہہ کے آ گئی, کیونکہ اس میں نے کچھ کرنے کا تھا ہی نہیں. میں تو ایک اچھا بچہ بنا ہوں کہ یہ غلط ہے, یہ نہ کرو, یہ دیکھیں آپ غلط کر رہی ہیں, یہ وہ لڑکی صحیح ہے, اور فلانا, مطلب کچھ اور تھا ہی نہیں نا کرنے کو, کچھ ہے ہی نہیں, گراؤنڈ ہی نہیں ہے, میں کیا کھیلوں, منہ سے آگ تھوڑی میں نکالوں گا. تو سمپل ہے کہ وہ اتنا سمپل کیریکٹر ہے کہ بس وہ سمپل, اس میں اب وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے اگر آپ کو ڈائریکٹر بتا دے اس میں سے چھوٹی چھوٹی نوانسز نکالنا. پھر ڈائریکٹر وہ اس وقت اچھا ہو سکتا ہے پازیٹیو کیریکٹرز اگر ڈائریکٹر اور ایکٹر کی کمرادری بہت اچھی بن گئی ہے, آپ سیم ویو لینتھ پہ ہیں, تو اگر آپ اس کو بتا رہے کہ یار میں اس میں یہ کر دوں, اگر ڈائریکٹر آپ کو 2-3 پوائنٹس بتا دے, تھوڑی ہلکی سی بریف دے دے, تو پھر وہ جا کے شائن ہوتی ہے اور پھر وہ نظر بھی آتی ہے. بہت سارے ایسے ہمارے ایکٹرز دوست ہیں جو پازیٹیو ہی کرتے ہیں اور بہت اچھا کرتے ہیں. بٹ آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ مجھے زیادہ مزہ آتا ہے جب مجھے آپ کوئی مشکل کام دیں. اچھا مزے کی بات ہے, مطلب ہم لوگ جتنے بھی مطلب ہمارے جاننے والے مین ایکٹرز بھی ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ یار ہمیں گرے والے کیریکٹرز میں زیادہ مزہ آتا ہے. اب اگر آپ دیکھیں تو ہیرو کی بھی ڈیفینیشن ہم نے چینج کر دی ہوئی ہے. اب ہیرو کے اندر بھی گرے شیڈز آنا شروع ہو گئے ہیں کہ اچھا یار ہیرو کے اندر بھی آپ اس کو اینٹی ہیرو کی طرف زیادہ لے کے آئیں, تاکہ انفیکٹ اب تو سارے مشہور جو اگر ڈرامے کوئی ہو رہے ہیں تو وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ وہ اینٹی ہیرو ہے, وہ گرے کیریکٹر کر رہے ہیں. ابھی ہمارے جتنے بھی چل رہے ہیں جو بہت اچھے جا رہے ہیں وہ سارے اسی ویو لینتھ پر ہیں, سوائے گنتی کے جو پازیٹیو تھے اور وہ پازیٹیو ہی رہے, انلیس کہ اس میں کوئی شیڈ. آڈینس ہماری چینج ہو رہی ہے, وی کین ناٹ ریپیٹ دا سیم کانٹینٹ دیٹ وی یوز ٹو شو. ابھی بھی سملیرٹیز بہت ہیں ہمارے پروجیکٹس جتنے بھی آ رہے ہیں ڈفرینٹ چینلس پہ, سملیرٹیز ہیں, بٹ اللہ کا شکر ہے فارچونیٹلی کہ اب چیزیں بدل رہی ہیں اور لوگ ایکسپیریمنٹیشن کے اوپر آ رہے ہیں.
اور وہ بہت نئی نئی چیزیں کر رہے ہیں. جیسے کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا, ابھی وہ جیو کا ایک ڈرامہ ہے کیس نمبر 9, اٹس کمپلیٹلی ڈفرینٹ. اور وہ تو آئی تھنک وہ تو ٹرو اسٹوریز کے اوپر سے انہوں نے انسپائر کر کے بنایا. جی جی, اور وہ بہت زبردست ہے, وہ بہت زبردست ہے. پھر ابھی ریسنٹلی ابھی ایکسپریس کر رہا ہے دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی. اٹس بیسکلی یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک ڈیمینشیا کے اوپر ایک کہانی لکھی گئی ہے, اور وہ بھی ارلی آن سیٹ, کہ 40 سال کی عمر میں ڈیمینشیا ہو رہا ہے بندے کو. تو وہ ایک نئی چیز آئی ہے. تو بڑی اب چیزیں بدل رہی ہیں, اور آڈینس الگ الگ چیزیں دیکھنا چاہتی ہے, کیونکہ ہم ہی آپ ہیں جو نیٹ فلکس دیکھتے ہیں, ہر دنیا کی ساری چیزیں دیکھ ہی رہے نا, ہم ہی لوگ دیکھ رہے ہیں. بالکل. تو پھر ہم اپنے ٹی وی چینلس پہ کیوں نہیں دکھا سکتے وہ چیز؟ وہ اس لیے بھی نہیں دکھا سکتے بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹی وی ابھی تک وہ ایک ریگولیٹری باڈی کے اندر ہے, اور ہم لوگ انٹرنیٹ پہ ہر چیز دیکھ سکتے ہیں. وہ پھر اس میں فلٹر بھی نہیں ہے, کوئی ایج ریسٹرکشن. لیکن آڈینس سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہے نا, کوئی ریگولر وہ تو کوئی بھی نہیں ہے نا. آڈینس اگر جس کو اوکے کرے تو آڈینس تو بڑی چیزوں کو اوکے کرتی ہے. لیکن دیکھیں نا, ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یار آپ بہت ہی آؤٹ آف دا وے چلے جائیں, بٹ ایٹ لیسٹ لیٹس ڈو سم تھنگ نیو. آپ نکلیں نا ان چیزوں سے, آپ نکلیں نا, کوشش تو کریں. میں نے 2-3 لوگوں سے باتیں بھی کرتا ہوں, کہتے ہیں کہ وہ ایک تو یہ جو TRP کی جو ایک ریس لگ گئی ہے, وہ تو مجھے نہیں سمجھ میں آتی. دیکھیں وہ تو فضول ہے میری نظر میں. ہاں, مگر جتنے بھی چینلز ہیں وہ پھر ان چیزوں پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یار ایک گانا, ایک یہ اگر ڈرامہ ہٹ ہوا ہے تو پھر اس طرح کے 2-3 بنیں گے, پھر ایک 2-3 سال بعد ایک نیا ڈرامہ آئے گا جو ایک نیا ٹرینڈ لے کے آئے گا. لیکن ہٹ اور فلاپ کا کوئی فارمولا تھوڑی ہے. ہاں نہیں ہے. آپ اگر ایک چیز بنائیں, اور اب میں بھی اگر ایک چیز بناؤں, ضروری تھوڑی ہے کہ میرا بھی لوگ دیکھیں گے. بالکل. میں سیم چیز اگر یہ پوڈ کاسٹ اپنا شروع کر دوں تو کیوں دیکھیں گے لوگ؟ کیا پتہ نہ دیکھیں, ان کو یہی مزہ آ رہا ہے. میں اگر آپ کا فارمولا لگاؤں, یہ بڑی مجھے لگتی ہے کہ جن کے پاس اتنی اتھارٹیز ہیں, جن کے پاس اتنی پاور ہیں, ان کو ہمیشہ مجھے لگتا ہے رسک لینا چاہیے. وہ اب لینا شروع ہو گئے ہیں تھینک فلی, لیکن چلیں دیر آئے درست آئے. میرا خیال ہے وہ والا ایک ہمیشہ فارمولا کہ 5 وہ اپنے والا کرتے ہیں, ایک وہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. مگر آئی تھنک وہ بھی اچھی بات ہے کہ 1-2 ایکسپیریمنٹ ہو تو رہا ہے. بات یہ کہ ہو تو رہا ہے, شکر ہے یہ چیز اب ہونا شروع ہو گئی ہے. کیونکہ اب دیکھیں نا, ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں, آڈینس دیکھ رہی ہے, پسند کر رہی ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے بالکل ریجیکٹ کر دیا. مگر چیز اچھی ہونی چاہیے. when you don't agree with something then why do you do it in the first place? کیونکہ اب ہوتا ہے نا کہ یار اچھا یہ بڑا سمپل سا کیریکٹر ہے, تو مجھے اگر اس میں وہ مزہ نہیں آ رہا تو پھر میں کیوں کر رہا ہوں یہ پیسے کے لیے. یہ اچھی بات کی. تو آگے چلتے ہم سب اس کے لیے کرتے ہیں. جہاں ہم بات کرتے ہیں نیپو بیبی کی, obviously بات ہے آپ کا خاندان it's not shy جب ہم لوگ بات کرتے ہیں شو بز کی. ون آف دا بگیسٹ نیمز پاکستانی فلم انڈسٹری اینڈ ٹیلی ویژن انڈسٹری. فلم انڈسٹری نہیں, فلم نہیں ابھی اتنی کی, لیکن ٹیلی ویژن انڈسٹری. عدنان صدیقی صاحب جی آپ کے ماموں ہیں. تو ماموں حضرات نے آپ کو منع نہیں کیا تھا بیٹے کہاں آ رہے ہو؟ نہیں, ماموں نے کبھی نہیں مانا, ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں آڈیشن دے کے آ گیا اور میرا ڈرامہ شروع ہو گیا. He never knew about it. ابا حضور کو معلوم ہے؟ ابا حضور کو معلوم تھا بالکل, ابا اماں کو بالکل معلوم تھا. میرے نانا کو ایک تھا کہ اس کو شوق ہے. میرے نانا سے میری بات ہوتی تھی. مگر سیلف کنونس کب ہوا کہ ہاں یار یہ میں نے کرنا ہے؟ میں ہمیشہ سے, میں ماموں کو دیکھا تھا تو مجھے لگا یار مجھے بھی یہ کام کرنا ہے. مجھے اچھا لگتا تھا کہ ہم دیکھتے تھے کہ وہ اس وقت ریہرسلز وغیرہ ہوتی تھیں PTV کے ٹائم پہ, اس وقت جب وہ ڈرامہ وغیرہ کر رہے ہوتے تھے, تو مجھے وہ ایکٹیویٹی اچھی لگتی تھی کہ یار اچھا جا رہے, بڑا فیسینیٹ کرتی تھی وہ چیزیں کہ یار اچھا. یہ نہیں تھا کہ وہ ایکٹر والا وہ نہیں تھا, بٹ وہ جو ایک پروسیس تھا وہ ایک بڑی اچھی چیز لگتی تھی کہ ہی از ڈفرنٹ فرام ادرس. He is just not going to work, coming back at 5. 9 to 5 والی چیز وہ والا سی نہیں کہ ان کا کچھ الگ ہے. کبھی ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سارا خون لگا, روح افزا وغیرہ کر کے آتے تھے, تو ڈفرینٹ ایویٹارز میں دیکھتے تو بڑا فیسنیٹ کرتی تھی وہ چیز. تو وہاں سے ہوا کہ یار یہ کچھ مزے کا کام ہوگا, تو پھر ہم چھوٹے تھے تو ماموں کو میں بولتا تھا یار مجھے کرنا, تو کہتے تھے پہلے پڑھ لو. سب شاید میں 8-9 میں ہوتا تھا. کاش انہوں نے بھی یہ کیا ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ پڑھ لو. پھر خیر ہم کام پہ لگ گئے, ایسا کوئی بات نہیں بنی. ون فائن ڈے ایک میرا دوست تھا, اس کی دوست تھی,
میں نے اپنے دوست کو بولا یار مجھے یہ کام کرنا, تو اس نے بولا میں ایک دوست ہی آڈیشنز وغیرہ کرتی ہے تو تم دیکھ لو. تو پھر وہاں سے گئے, تو میں اس وقت HSBC میں کام کرتا تھا, انٹرنشپ کی تھی, میرے بھائی نے لگوائی تھی, کوئی 10 دن ہوئے تھے, تو ادھر سے کال آ گئی آڈیشن کی, انہوں نے کہا کہ آ کے دے دیں مرینا خان کے گھر میں, اور ندیم بیگ صاحب ڈائریکٹر ہیں ایک پروجیکٹ کے. مجھے نہیں پتا کون ندیم بیگ, میں تو ایک ندیم بیگ کو جانتا تھا, وہ جو فلم سٹار ندیم بیگ ہیں, مجھے کیا پتا کون, بس مرینا خان کا پتا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب میں مرینا خان کے گھر چلا گیا رکشے وکشے پکڑ کے, اور بھائی بس وہاں سے پھر ادھر احمد صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بولا کہ یہ وہ پنجابی کے ڈائلاگس تھے. میں تو وہیں پہ ختم. میں نے کہا میں تو پنجابی زندگی میں لاہور نہیں گیا, مجھے پتہ ہی نہیں ہے, تو کراچی ہوں. وہ بس یہ تھا کہ جو لکھا ہوا تھا تو وہ میں ایگزیکٹ پڑھ رہا تھا, ایگزیکٹ بس وہ میں پڑھ رہا تھا کہ ہجے کر کے ہو گیا اوکے ہو گیا. انہوں نے ندیم بیگ کو فون کیا, ابھی بھی میرے دماغ میں چل رہا ہے ندیم بیگ. میں نے کہا فلم ایکٹر, میں وہاں تک آواز جا رہی ہے میری. تو خیر جی یہ پھر وہ ایک شروع ہو گیا, اور پھر جا کے بس کہانی شروع ہو گئی. اس کے بعد پھر تو یہی کام چل گیا. بڑی ہمت ہوتی ہے کہ یار ایک جاب ابھی شروع ہوا ہے کہ اور جی پیسے آنے والے ہیں, اور اس کے بعد ایک دم ایک ایسی چیز میں ہاتھ ڈالنا ہے جس کا اللہ بھی نہیں ہے بھائی, ہاں آج تک نہیں پتا ہوتا, آج ملنے کہ کل ملنے ہیں, پتہ نہیں کب ملنے. بالکل بالکل. سو بس ہو گیا, جو ہونے والی چیز ہوتی ہے ہو جاتی ہے. آئی تھنک when you want to do something اور صحیح سے دل چاہتا ہے آپ کا, تو پھر ہو جاتی ہے. اس میں زندگی میں پلاننگ میں بلیو کرتے ہیں؟ نو ناٹ ایٹ آل, نہیں بالکل بھی نہیں. Go with the flow. Go with the flow. Never. I think planning is, آپ ایک حد تک پلان کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ پلان کر کے دکھاتا ہے کہ یہ لو کر لو, پھر اب تم کر رہے تھے اب یہ دیکھ لو. اور یہ بڑے کچھ چیزیں میں کبھی بھی نہیں بلیو اس چیز کو کرتا, پلاننگ کو. زارا کرتی تھی بہت بہت زیادہ, بٹ جب ہمارا ارے زارا کون؟ اچھا وہ جو مجھے پوڈ کاسٹ پہ ٹائم نہیں ہے. تو خیر ہمارے ساتھ پھر کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ یار دس از آل ربش, یہ نہیں ہوتا. آپ سوچتے ہیں اور باقی پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, وہ اللہ کی مرضی ہے. میں آج تک نہیں پلان کرتا. اچھا میں بھی اس چیز میں بڑا بلیو کرتا ہوں کہ پہلے آپ نا بڑا ہر چیز پلان کرتے تھے اور آپ کو لگتا تھا کہ یار یہ تو ہوگی بھائی جان, اور پھر ہو گیا سپٹمبر 11. تو میں نے اور میرے بھائی نے بڑے جلدی یہ چیز سیکھ لی تھی. ہم لوگوں نے نا اس ٹائم پہ بالی سگو کا بک کیا تھا, تو بالی سگو اس وقت دا ہاٹسٹ ڈی جے. ہم نے بک شک کر کے ایڈوانس وڈوانس دے کے, مجھے اچھی طرح یاد ہے میں کراچی لینڈ ہوا ہوں, اور ہاکی اسٹیڈیم میں نے جانا تھا پیسے دینے کہ بک ہو رہا ہے, ٹھیک ہے جی. لاہور ہم نے بک کر لیا ہوا تھا. میں لینڈ ہوا ہوں اور میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے کراچی ایئرپورٹ پہ کہ اچھا یہ 2 ورلڈ ٹریڈ سینٹر گر گئے. اور اس کے بعد پھر جو ہمارے ساتھ ہوا, بند شند سب پیسہ گیا, ایڈوانس چلا گیا, بکنگس چلی گئیں, کافی ٹف ٹائمس تھے. بٹ آئی لرنڈ ایٹ اے ویری ارلی اسٹیج آف مائی کریئر کہ پلان ایوری تھنگ بٹ آلویز بی پریپیئرڈ فار دا ورسٹ. یس یس آف کورس, بالکل, یو ہیو ٹو بی ایبسلیوٹلی اگریڈ. اس کے بعد سے بھائی جان ہاں یہ کیا اللہ توکل. ایسے ہی ہوتا ہے سر, مجھے لگتا ہے یہ سب سے بیسٹ ہے, کیونکہ جب آپ کچھ پلان کرتے ہیں آپ کی ایکسپیکٹیشنز آ جاتی ہیں, اور پھر جب وہ ایکسپیکٹیشنز ٹوٹتی ہیں تو آپ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, آپ اندر ہی اندر اپنے آپ کو کھا رہے ہوتے ہیں, آپ مینٹل ایشوز پہ چلے جاتے ہیں. اتنا کیوں بادر کرنا ہے یار, آپ کو پتہ ہی نہیں آپ رہنا بھی ہے کہ نہیں رہنا. بھائی ایزی رہیں, کام جو ہے نہیں ہے, کوئی بات نہیں, آگے بڑھے. یہ ناٹ دی اینڈ آف یہ ہم لوگ نا, ویسے میں اکثر یہ سوچتا ہوں, ہم لوگ گپے شپے لگا رہے ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں یار کل میں کیا پورا لسٹ بنائی ہوئی کیا کرنا ہے. میں کہ یار میں ایک دن اٹھیا تو میرا ابا نہیں ہے گھر سے, اللہ جن نصیب کرے میرے والد صاحب. تو اتنا ایک دم ایک وہ آپ کے لیے ٹھک ویک اپ کال ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں شیٹ, اور آپ کے لیے تو دنیا رک گئی ہے, آپ کے لیے سب کچھ بند ہو گیا, مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار لوگ کام پہ جا رہے ہیں, لوگ ہنس رہے ہیں, لوگ کھانا کھا رہے ہیں. یس سر, دنیا کسی کے لیے رکتی تھوڑی. بالکل نہیں سر, یہ تو یہ آپ نے جو یہ بات کی نا ایگزیکٹ 1 سال پہلے میرے ساتھ ہوئی. مطلب جب ابا گئے اللہ ان کی تو ہمارے مطلب وہ ایسا ٹائم تھا کہ
اب تو ختم, دیٹس دی اینڈ. کیونکہ جب آپ کے گھر میں ابا ہوتا ہے, آپ کو ہوتا ہے کہ چھت ہوتی ہے میں آپ کی. تو بھائی گولی مار کے آ جاؤں گا, ابا کو بتانا, وہ سیٹ ہو جائے گا, معاملہ سارٹیڈ, آپ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کی ایک بیک ہے. بٹ وین ہی وینٹ اوے, مجھے لگا کہ باس اب تو کچھ نہیں, میں صحیح کروں غلط کروں میں ہی ہوں. بالکل. اور اب کیونکہ میں ہمیشہ زندگی بھر سے اماں ابا کے ساتھ رہا ہوں ہمیشہ, تو میرا ایک روٹین ہوتا تھا کہ جی صبح اٹھ کے ابا کے پاس جانا, اماں کے پاس جانا, اور پھر وہاں سے ناشتہ کر کے کام پہ جانا, اور پھر کام سے واپس آ کے پہلے اماں ابا کے پاس, اور پھر باقی زندگی. چینج اب کچھ سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ کرنا کیا ہے. پروسیس نہیں آج تک مجھے, میں آنیسٹلی بتاؤں, مجھے آج تک پروسیس نہیں ہو پایا. میں نے اپنی پروڈکشن کمپنی کھولی, کل ہمارے ڈرامے کی پہلی ایپیسوڈ گئی ہے ماشاءاللہ, اور میں ایسے تھا کہ ٹھیک ہے خوشی ہے, بٹ وہ بات ہی نہیں آتی. اب وہ جو خوشی کا پیمانہ میں اس وقت میجر کر سکتا تھا, اب میں نہیں کر سکتا. اب میں کبھی بول ہی نہیں سکتا کہ آئی ایم 100% سیٹسفائڈ اینڈ آئی ایم 100% ہیپی. کہیں نہ کہیں وہ لیکنگ آ رہی ہے, آ جاتی ہے کہ یار مزہ نہیں. بھائی جان میں آپ کو ایک پتہ کی بات بتاتا ہوں, اور یہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا. اماں ابا کے جانے کے بعد نا مجھے کوئی 3-3.5 سال لگے اپنے گریف کو پورا کرنے میں. ایک تو مجھے وقت ہی نہیں ملا کہ میں اپنے والدین کو گریف کر سکوں. میں نے ایموشنلی اپنے آپ کو اتنا بند کر لیا, اور میں نے اپنے آپ کو اتنا کام میں لگا دیا. مجھے میری بیگم نے ایکچولی اس چیز میں ہیلپ کی کہ گریف کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے. اور اولاد جب آتی ہے نا, ایک اللہ تعالیٰ ایک جو آپ کو گفٹ دیتا ہے, اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھی آئی ہے. 3 سال 4 سال بعد آپ کو جو چیزیں ریئلائز ہونا شروع ہوں گی جیسے جیسے, اور وہ ساری یار اچھا اے تو میرا پیو بھی کرتا سی, یار اچھا وہ میرے پیو نے اے بھی کیتا سی, وہ ایک ایک چیز ریئلائزیشن ہونا شروع تھی. اور وہ پھر آپ کو ہیلپ کرتی ہے گریف کرنے میں, اپنے آپ کو سٹیبل کرنے میں. صحیح کہہ رہی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ شاید میں نے بھی ابھی تک گریف نہیں آتا, دیکھا ہی نہیں ہے. ہوتا ہے کیا مجھے پتہ بھی نہیں ہے, کیونکہ ابا کے جانے کے 1 مہینے بعد نور جہاں آ گئی. بالکل. تو وہ سمجھ ہی نہیں آئے کہ 1 منٹ صحیح ہے, اللہ کا نظام بڑا بہترین ہے کہ ایک جگہ خالی ہوئی تو اس نے دوسرے سے بھر دی. لیکن میرا باپ لے کے مجھے ہی باپ بنا دیا. تو وہ چیزیں نا میں آج تک سوچتا ہوں نا, تو میں تھوڑا سا ایک مجھے گوزبمپس آتے ہیں کہ یار یہ کیا چل رہی ہے, کیا بھائی جان میرے تو ہاتھ کانپتے تھے, کس طریقے سے ہو رہی ہے چیزیں, اس کو سارٹ کیسے کرنا ہے, اس کو سمجھنا کیسے ہے. کیونکہ ابھی اچانک سے میں کہیں بیٹھے بیٹھے ایک دم زون آؤٹ ہو جاتا ہوں, کچھ کہیں چلا جاتا ہوں, میں کہتا ہوں کیا اچھا چلے گئے یار. honestly we men اسپیشلی ہم لوگوں کو جس سوسائٹی میں گرو اپ ہوتے ہیں, ہم لوگوں کو نا, میں اکثر اپنے اب دوستوں کو ملتا ہوں. ابھی میں حال ہی میں امریکہ میں ایک اپنے دوست کو مطلب بڑا پرانا دوست, اور ہم نے بیٹھ کے ایسی ایسی باتیں کی, مینٹل ہیلتھ ایشوز اور اس طرح کی. اور ہم نے یہ ریئلائز کیا, میں نے کہا یار ہمیں ہماری سوسائٹی یہ اکوپ نہیں کرتی کہ ایک مرد دوسرے مرد سے اپنی گریف کی بات کر سکتا ہے, ایک مرد دوسرے مرد سے اپنی انسیکیورٹیز کی بات کر سکتا ہے. ہم شغل لگا لیں گے, گپے مار لیں گے, حرام پائی کر لی, یہ وغیرہ کر لیا. لیکن جس طرح میں اور آپ بیٹھ کے یہ بات ابھی کر رہے ہیں, وی آر ناٹ اکوپڈ کہ اپنے ایموشنز کو کیسے بیلنس آؤٹ کرنا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. وہ شاید کوئی نیک عورت ہی ہوگی ہماری زندگی میں, اگر آئے گی تو ہمیں بتا دے گی بھائی جان. یہ زارا میں کہتا ہوں, اچھا میں تھوڑا اسٹرانگ ہیڈڈ ہوں, بہت تھوڑا نہیں بہت زیادہ. زارا از ویری سینسٹیو اینڈ ایموشنل, آپ کو پتہ ہے. تو وہ نا چیزوں کو مینٹل ایشوز اور یہ, اور وہ بہت زیادہ چیزوں کو کم سوچتی ہے اور پھر آ کے بیٹھتی ہے سمجھاتی ہے. میں تھوڑا خاموش رہتا ہوں. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایموشنلی اپنے آپ کو روک کے اوکے چپ, اب ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا چل رہا ہے, یو ڈونٹ ہیو ٹو شو یو. تو میرا وہ والا طریقہ کار ہے ابھی تک. اب شاید میں اڈیپٹ کر رہا ہوں زارا کی چیزیں, کیونکہ زارا کانسٹینٹلی کنسول کرتی رہتی ہے, ریلز بھیجتی ہے, بات کہتی ہے, ریلز. مجھے فاطمہ نے بڑا اس چیز میں کیا بڑا, تو ساری چیزیں کرتی ہے. پھر وہ نور جہاں کے بارے میں چیزیں, تو وہ چیزوں کو کر رہی ہے. لیکن
اب بات دیکھیں نا, یہ چیز آپ سمجھ سکتے ہیں, یہ چیز میں سمجھ سکتا ہوں. ہاں, جس کے الحمدللہ اس وقت حیات ہیں ماں باپ, وہ نہیں, وہ سمجھ ہی نہیں سکتا. بالکل سر, وہ سمجھ ہی نہیں سکتا, کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ میرے دوستوں کے میرے ابا نہیں ہے, میرے مطلب ہم اچھا یار ہم ایک, بٹ وین اٹ ہیپنس ود یو نا, تو آپ یہ ہے بھائی, اصل تو یہ فیلنگ ہے, یہاں سے پتہ چلتا ہے. تو اب جب بھی میں کسی کا سنتا ہوں نا کہ اس کے ابو یا اس کی اماں کا انتقال ہو گیا, تو میں ٹریگر ہو جاتا ہوں اور مجھے کنیکٹ کر کے میں بولتا ہوں دس از خطرناک, دس از the dangerous time for this person جس کے ساتھ یہ سب گزر رہی ہے. I think it's very important کہ مطلب like you said کہ اللہ نے ایک چیز لی اور ایک چیز دی, ایک اللہ کا نظام بھی ہوتا ہے اس چیز کے. کیا بات ہے. اور وہ چیز مجھے it took me 5 to 6 years to come to terms with that, and because of a good partner and because of my son you find that balance. بالکل. and you find کہ اچھا یار میرا پرپس اب کیا ہے. جس دن اولاد آپ کی زندگی میں آتی ہے بھائی جان, آپ کا پرپس تو آپ کے سامنے کلیئر ہو جاتا ہے. اچھا بھائی جان جو ہن کرنا ہے یہ ہاں, انہیں اندر ایک پن پوائنٹ ڈائریکشن بالکل ایسے ہی ہے. اور وہاں پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اچھا یار یہ چیز میرے ابا نے بھی کہی ہوئی گی. میں اکثر نور جہاں کو دیکھتے دیکھتے ایسے کھیلتے کھیلتے میں دیکھنے لگتا ہوں کہ یار ابا نے بھی شاید ایسے ہی کیا ہوگا ہمارے ساتھ, کچھ یہی کر رہے ہوں گے جب ہم بھی اتنے ہی عمر کے ہوں گے. تو وہ چیز کنیکٹ ہو رہی ہے, وہ آپ کو احساس آتا رہتا ہے کہ اچھا یہ تو نظام ہے, یہ تو ایک سائیکل ہے جو ہر کسی کے ساتھ چلتا رہے گا اور پاس ڈاؤن ہوتا رہے گا, کیونکہ طریقہ کار ہی یہی ہے. ہر کسی کو اس مرحلے سے گزرنا ہی ہے, کوئی بچ نہیں سکتا. بے شک. مگر ایک اچھی خوبصورت بات یہ ہے کہ عدنان بھائی پھر بھی بے شرم ہے. میں نے کہا ذرا بابا ماحول چینج کریں ہم. عدنان بھائی وی لو یو, یو نو دیٹ. تو بھائی جان بات کرتے ہیں گروئنگ اپ ان کراچی, گروئنگ اپ ان دس بیوٹیفل سٹی. یس سر. اینڈ وہ جو جس طرح آپ نے کہا کہ یار مجھے پنجابی کا کیریکٹر دے دیا گیا اور مجھے کہا کہ اچھا بھائی یہ بھی کر لو اینڈ آل دیٹ. ہو ہیز بن کہ اچھا یار جس طرح آئی ہیو بن لکی کہ یار مجھے 2-3 دوست بڑے اچھے ملے جو کہ میں مطلب سمجھتا ہوں میرے سے بہتر ہے. تو میں نے ہمیشہ ان سے سیکھا ہی ہے, اور میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو اٹیچ بھی ان لوگوں کے ساتھ کیا کہ یار جن سے میں کچھ سیکھ ہی لوں. تو ہیز دیر اینی بڈی ان یور کریئر کہ ہاں یار اس بندے نے مجھے ہمیشہ, یا آئی لک اپ ٹو, یا میں اس سے ہمیشہ ڈسکس کرتا ہوں کہ اچھا بھائی یہ میں کرنا چاہ رہا ہوں ود ان دا انڈسٹری. یس سر, اللہ کا شکر ہے, میں نے 2 دوست بڑے اچھے ارن کیے ہیں اس انڈسٹری میں, عاصم اظہر اور یاسر حسین. کیا بات. وہ دونوں, یہ میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کیا بات ہے کہ ان دونوں کے ساتھ بس یہ کہہ لیں کہ جو بھی کہہ لیں, لیکن یہ دونوں حرامزادے دل کے بڑے قریب ہیں. اور یہ دونوں وہ لوگ ہیں جن کے بھائی جان ایک دن تو مشہور تھا کہ یاسر اور آپ بھائی ہیں سر, کیونکہ داڑیاں گیٹ اپ سے ٹائم لوگوں نے کہا ہے کہ یار یہ تینوں بھائی ہیں یا یہ ٹوینز ہیں یا یہ کیا سین ہے. فار دا لانگیسٹ ٹائم, جب شروع کے 10 سال پرانی میں بات کر رہا ہوں. اور لیکن یار کیا بات ہے ان دونوں کی, بہت زبردست لوگ ہیں. اور مجھے نہیں یاد پڑتا چاہے وہ خوشی کا ٹائم ہو یا غم کا ٹائم ہو, یہ دونوں بندے ایسے کھڑے ہوئے میرے ساتھ. کیا بات. لٹرلی میں یہ ہمیشہ یاد رکھوں گا کہ جس طرح یہ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, میرے گھر کا کوئی ایسا موقع نہیں ہے خوشی یا غم کا کہ یہ دونوں نہ ہوں. یہ دونوں ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں. اور ان دونوں سے پہلے ایک دور تھا کہ ہم لوگ بہت آپس میں میل ملاقات ہوتی تھی, بات چیت ہوتی تھی, بہت ہینگ آؤٹ کرتے تھے, بڑے حرامی پن کیے ہم لوگ ساتھ میں. بٹ دین لائف ہیپن, شادی شدہ, بچے ماشاء اللہ سب کے ہو گئے. اور لیکن اب ہم جب بھی ملتے ہیں سو اٹس آلویز لائک دیٹ. اور آج بھی اگر کوئی اس طریقے کی کوئی بات, جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ہم ایموشنل بات نہیں کر پاتے, تو آئی اسٹل کنیکٹ ود یاسر اینڈ عاصم. That's good, yeah. I still connect with them. اور ہم اکثر اسپیشلی میں اور یاسر, کیونکہ اس کے بھی ابا حیات نہیں ہیں, تو اکثر ہم اس بارے میں ہمارا کنیکشن بہت زور کا ہوتا ہے. جیسے وہ اکثر مجھ سے پوچھ لیتا ہے کہ یار تو ٹھیک ہے, اور وہ پھر مجھ سے وہ ریل شیئرز کرتا ہے, میں اور وہ آپس میں ایکسچینج کرتے ہیں
کہ اچھا بچوں کی, باپ کی اور اس ماں کی, تو ہمارا بڑا ایک اچھا. اور پھر یاسر کی دوستی میرے ابا سے بڑی اچھی تھی. اچھا. کیونکہ ہم لوگ ایک دور میں نیبر بھی رہ چکے ہیں, تو وہ اکثر آتا تھا, اور ابا اور یاسر کی بڑی ایک وہ تھی بانڈنگ بہت اچھی تھی. تو ہی مطلب وہ یاسر تو کہتا تھا کہ میرے تمہارے ابا بعد میرے دوست ہیں, تو ان کا آپس میں گفٹ ایکسچینج کرنا, تو بڑی ایک اچھی بانڈنگ تھی. تو یہ دو کو تو میں کہتا ہوں کہ یار قسم سے مجھے لگتا ہے کہ شاید میں اتنا نہیں کر پاتا ہوں دونوں کے لیے جتنا وہ دونوں کرتے ہیں. یہ میں پرسنلی مجھے لگتا ہے کہ میں نہیں کر پاتا اتنا جتنا کہ وہ بہت زیادہ کر لیتے ہیں. اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار یہ بہت زیادہ کرتے ہیں, میں کتنا کر سکتا ہوں ان کے لیے. وہ کبھی مجھے نہیں لگتا کہ میں کر سکتا ہوں, کہ they're too good, they're just amazing, they're just like brothers. جان میری, اگر آپ کو اچھے دوست مل جائیں اس انڈسٹری میں تو بڑی سر اللہ کا شکر ہے. اس معاملے میں بڑا لکی ثابت ہوا ہوں کہ اس انڈسٹری میں اگر کوئی مجھے یہ ملے ہیں نا, تو یہ دونوں تو سر فہرست ہیں. کیا بات ہے. جہاں پھر یہ دونوں آپ کو ملے وہاں پھر آپ کو ایک خوبصورت بیوی ملی. سر وہ تو اور ان کو سلام ہے کہ وہ مجھے برداشت کر رہی ہیں. یہ تو بنتا ہے ان کا. دیکھیں ان کے بھی تو گناہوں کا ملنا تھا نا, کوئی ان کو سزا ادھر ہی دنیا میں مل رہی ہے, ادھر ہی پوری کر رہی ہے اپنی سزا. نو بٹ زارا نیو ماشاء اللہ بن ٹاک آف دا ٹاؤن جب یہ جوڑی اناؤنس ہوئی اینڈ ایوری تھنگ اینڈ آل دیٹ. بٹ اس ٹائم بھی ایک ہوتا ہے یار کہ اچھا یار دونوں انڈسٹری سے ہیں اور دونوں بہت بڑی بڑی فیملی سے. تو یہاں ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ یار خاندانوں کی شادی پہلے ہوتی ہے, بعد میں لڑکا لڑکی آتے بیچارے, اور بیچارے دونوں ایموشنل ہیں. ٹھیک ہے جی, ان کا خاندان بھی اور آپ کا خاندان. تو کہاں سے وہ بیلنس اور کس طرح وہ مینٹین, کیونکہ میں اور فاطمہ اکثر یہ ڈسکس کرتے ہیں. میں نے کہا میری جو ورسٹ ٹائم تھا نا وہ میری شادی تھی, کیونکہ میں نے وہ اتنی بھی انجوائے نہیں کی. کیوں؟ یہ ناراض ہو گیا, وہ ناراض ہو گیا, اس کو پیسے نہیں دیے. مطلب دلہا تو اللہ معاف کنجر ہوتا ہے اس دن. اس نے صرف سب کو سنبھالنا ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا, فلاں نہیں ہو رہا, اس کو پیسے دو, یہ دو. مطلب ماری جاؤ دلہے کی, جتنی مارنی ہے ماری جاؤ. میرے ساتھ تو یہ ہو رہا تھا. ہمارے معاملے میں بڑا اچھا رہا ہے, یہ معاملہ بڑا سارٹیڈ تھا, بہت ہی اچھا ہوا ہے. یہاں بڑی پیڑی جگت آ رہی ہے, مگر میں مار دوں. مارے دوسری جو تھی پریکٹس تھی بھائی جان, جو بات ہے ایسا ہی تھا. ہمیں پتا تھا کہ کیا سیٹل کرنا ہے, کدھر مسئلہ آ سکتا ہے. وہ مسئلہ کرے گا اس کو بلاؤ ہی نا, جاؤ یار. لیکن بڑا سارٹیڈ تھا. نو بٹ واٹ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ اس کہ مطلب سر بڑا فرق ہے ہم دونوں کے خاندان میں. ہاں وہ لاہوری فیملی سر, پکے لاہوری, ٹھیک ہے, اور پکے ان کے ابا کرنل, بھائی پکے لاہوری, پورا خاندان ایک لاہوری. ہم پکے کراچی, ایسے ویسے اردو اسپیکنگ. ادھر آؤ نا جی ہاں. تو لیکن بس وہ ہو گیا, بہت آسانی سے ہو گیا. یہ والی ہرڈل نہیں آئی کہ یہ جی کراچی اور یہ لاہور, ایسا کوئی ہرڈل آئی ہی نہیں, اللہ کا شکر. بٹ میں ماشاء اللہ آپ دونوں کو دیکھتا ہوں, لیڈ بیک چل ترین بندہ, ایموشنل بم, ایسا ویسا. بٹ آئی تھنک اپوزٹ اٹریکٹس. ضروری ہے, بہت ضروری ہے. ان کو ملنے ملانے کا, گھومنے گھمانے کا بہت شوق ہے. مجھے بالکل شوق نہیں ہے. میں کہتا ہوں بھائی میں بورنگ طریقے, مجھے گھر میں بٹھا دو, فیملی میں گھما دو, یا مووی دکھا دو, یا وہ جو میرے 2-3 دوست ہیں ادھر بٹھا دو. دیٹ از مائی پارٹی. مجھے 50 لوگ نہیں چاہیے, مجھے پارٹی پہ نہیں جانا, مجھے ادھر ملنا نہیں, کچھ نہیں. کام, گھر, جم, السلام علیکم, یہ 3 نہیں. اس کو ہے کہ شوق, یہ وہ فل پکا لاہوری کے جی سب سے ملنا ہے, اور سب اچھے لوگ ہیں, اور سب یہ ہیں, اور سب اچھے سے گریٹ. میں نے کہا بیوی ویٹ یہ ڈیش ہے, یہ ڈیش ہے, یہ ڈیش ہے, ویٹ آپ آئی ہو ابھی. واہ واہ واہ. اچھا جی, گڑتی کس نے دی ویسے بھائی؟ تو زارا کی امی نے. اچھا, زارا کی امی نے. کیا بات ہے. ہاں, زارا کی امی نے دی تھی. ویری نائس. اور ماشاء اللہ مجھے یہ تو پتہ ہے کہ آپ ہمیشہ سوری آپ ہی کہیں گے, غلطی بھی آپ کی ہوگی, لیکن
گھر کے اندر ڈائنامکس کس طرح ورک کرتے ہیں؟ ڈو یو ٹیک دا لیڈ اور ڈز شی ٹیک دا لیڈ؟ آئی آلویز ٹرائی ٹو ٹیک دا لیڈ. میرا شوق ہے ہاں کہ یار لیڈ مجھے دینے دو. شوق ہی ہے نا بس. بٹ وہ شوق ہی رہ جاتا ہے, وہ نکل جاتی ہے بات, پھر مجھے اوکے سرنڈر کرنا پڑتا ہے. شوق شوق ہے, بس شوق ہی ہے وہ. بھائی جان زندگی میں ایک چیز میں نے سیکھ لی تھی بڑی پہلے, کہ منہ بند رکھو تو اچھی بات ہے. مسئلہ یہ ہے نا سر کہ ہم نے جو دیکھا نا, ہمارے گھر کے ڈائنامکس بالکل الگ ہوتے ہیں. ہاں ہر گھر کا ڈائنامک ایک ہوتا ہے, اور ہمارا بالکل ایک. ہمارے ابو کنگ پن, کہہ دیا تو ہو گیا, یہ تو یہ دن ہے تو دن ہے, رات ہے تو رات ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ پورا خاندان نا ابو کے پاس آ کے اپنے مسئلے سولو کرتا تھا. پنچایت آخری فیصلہ یا تو نانا کا یا ابو کا. اور نانا ابو دوست تھے, نانا اور ابو دونوں دوست تھے آپس میں, تو ان کا یہ والا تعلق تھا. اور ابو میرے عمر میں بھی بڑے تھے سب سے, اور میری امی اس طرف سے سب سے بڑی ہیں. تو ابو کی سائڈ کے سارے لوگ اور امی کی سائڈ کے سارے لوگ ادھر ہی آ کے جو بھی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ یہاں پہ آ کے سالو ہوتا تھا کہ اچھا بھائی تم غلط ہو تو تم غلط ہو, نہیں بات کرنی تم سے تو ابا نے ہمارے 4 دن بات نہیں کی, مہینے بات نہیں کی. کیا بات ہے, مطلب وہ ایک یہ زون ہے الفا میل والا شدید. ظاہر ہے ہمارے میں بھی آئے گا بھائی, ہم کہیں اور سے تھوڑی آئے, ہم بھی ادھر ہی سے آئے, تو وہ چیز ہمارے میں بھی ہے. لیکن اب ہمیں چیزیں اڈیپٹ کرنی پڑ رہی ہیں کیونکہ دنیا وہ نہیں رہی بھائی جان, لوگ بدل گئے, وہ لوگ بدل گئے, وہ خواتین بدل گئی. وہ پہلے ہوتا تھا کچھ بدل گیا, سب کچھ بدل گیا. ہوتا تھا ابا نے کہہ دیا, اب ہوتا تھا کیوں کیوں کہا ہے بھائی, کیوں تو ہم نے نہیں پوچھا, مجھ سے پوچھا کہنے سے پہلے. سوری معاف کر دیں مجھے. تو چیزیں بدل گئی ہیں تو وہ اڈیپٹ کرنی پڑتی ہے. اور صحیح ہے بھائی, اڈیپٹ کریں گے تو کچھ چیزیں ہوں گی. مجھے پتا ہے کہ آگے جب بچی بڑی ہوگی تو ہمیں اس کی چیزیں اڈیپٹ کرنی پڑیں گی, کیونکہ ہمارے ابا نے فار دا لانگسٹ ٹائم ان کو نہیں چیزیں سمجھ میں آتی تھی, تھوڑے سخت رہتے تھے. لیکن میرے خیال میں شاید 70 کے بعد ان کو سمجھ دوستی ہماری شروع ہوئی. میرے خیال میں اگر میں بولوں تو شاید 15 سال 20 سال سے کچھ ہماری دوستی شروع ہوئی. ورنہ جب ہم 10-15 سال تک ہوتے تھے تب بڑا ایک خوف رہتا تھا. مجھے یاد ہے میری ابا کی دوستی شروع ہوئی تھی, اللہ جنصیب کرے, جب میں نے کمانا شروع کیا تھا. اور جب ان کو پتہ لگا نا کہ اچھا یہ اپنا کر رہا ہے تو ایک ویلکمنگ ایک ہوتا تھا کہ اچھا یار وہ احمد تمہارا کیا خیال ہے. ارے میرا کیا خیال ہے کہ ابا نے پوچھ لے میرا کیا خیال ہے, ٹھیک ہے نا. مطلب ایک دم نہیں ہوتا کہ اچھا کہ اچانک ایک مل گیا کیا. ہاں آئی تھنک وہ ایک بڑا ضروری ہوتا ہے when your father realize کہ ہاں یار یہ اپنے پیروں پہ اب کھڑا ہو گیا. ہم نے بھی شروع کیا تھا تو جب ہمارے پاس جب کام نہیں ہوتا تھا نا تو مجھے بڑی شرمندگی ہوتی تھی, کیونکہ مجھے ابو کی آنکھوں سے ڈر لگتا تھا کہ یار فارغ بیٹھے ہوئے یہ ابھی نہیں تو تھوڑی دیر بعد بولیں گے کہ کیوں بیٹھے ہوئے, جاؤ کچھ کام کرو, کچھ بھی کام کرو. ہاں جو کہ فارغ گھر پہ نہ بیٹھو. اور صحیح ہے, مطلب اب میں دیکھتا ہوں نا وہ چیزیں کہ اگر میں کسی کو دیکھتا ہوں نا کہ وہ 20 22 23 سال کا ہو گیا اور وہ مزے میں چل کر رہا ہے, اس کو نہیں پتا ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے اور اس نے کمانا ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہے, تو کیوں بیٹھا ہوا ہے. کام کرو یار, فارغ بیٹھنے سے کیا ہی مل جائے گا, کچھ بھی نہیں ملتا. آئی تھنک کیونکہ ایک آپ کی اپنی سیلف رسپیکٹ تب تک نہیں آتی جب تک آپ کماتے نہیں. ایبسلیوٹلی, یہ بالکل صحیح بات ہے. آپ کا اندر وہ جو لیول آف کانفیڈنس آتا ہے نا جب آپ اپنا کما کے لاتے ہیں اور اپنے گھر میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, وہ ایک آئی تھنک دیٹس دا ٹائم وین یو ایکچولی اسٹیپ انٹو مین ہوڈ. کہ اچھا یار پیپل آؤٹ سائڈ آف یور ہاؤس دے آلسو ٹیک یو سیریسلی, یار ٹھیک ہے یہ کرتا ہے کچھ, یہ فارغ نہیں ہے گھوم رہا. اور یہ دیکھا یار ہم نے بھی اسی دور سے گزرے ہیں. تو جب ہمارے کچھ ایسے دوست ہوتے تھے جو پیسے والے ہوتے تھے اور کوئی عیاشی چل رہی تھی تو ہم بولتے تھے یار سالے باپ کی گاڑی ہے, باپ کا یہ ہے, باپ کا وہ ہے, عیاشی کر رہے ہیں, ہم دیکھو سالا نوکری کرنے کی تلاش میں گھوم رہے ہیں, بینک جا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, کہیں سے 2 روپے آ جائیں. تو اٹس ناٹ لائک کہ ہمارے گھر میں ضرورت تھی, بٹ یہ تھا کہ بھائی کچھ کرو. جیسے میرے دونوں بھائی 17-18 سال سے کام پہ لگ گئے تھے, وہ کما رہے تھے, ابو اس وقت کما رہے تھے, بٹ وہ دونوں بھی ابو نے لگا دیا تھا ان کو کام پہ. تو ہم نے شروع سے ہی دیکھا ہے کہ جی اچھا کام پہ جانا ہے, چاہے 2 روپے لاؤ یا 10 روپے لاؤ, کام پہ جانا ہے, فارغ نہیں بیٹھنا ہے گھر پہ.
تو اب میں اکثر لوگوں کو جب دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار ان کو نکلنا چاہیے ریگارڈلیس, کچھ تو کرنا چاہیے, کیونکہ بہت یہ وقت بڑا مشکل ہوتا ہے یار. یہ والا جو لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو بچہ ہے, تھوڑا کھیل رہا ہے, کود رہا ہے, لیکن زندگی اسی وقت شروع ہوتی ہے جب آپ باہر نکلتے ہیں اور آپ جب 4 لوگوں سے ملتے ہیں اور اچھے برے ایکسپیرینسز فیس کر کے واپس گھر آتے ہیں. بے شک, ورنہ گھر میں بیٹھ کے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ گرو کب کریں گے اور پھر وہ آپ کو افیکٹ کرے گا جب آپ 30-40 تک پہنچیں گے. پھر آپ بولیں گے وہ میں نے مس کیا ہے چیزیں, کیونکہ پھر وہ آپ کے لیے ساری نئی چیزیں ہو رہی ہوں گی, اور اگر آپ شروع میں کر لیں تو آپ کو آگے چیزیں سارٹ کرنے میں بڑی آسانی ہوگی. ڈو یو اوور تھنک؟ آئی ڈونٹ, ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل. میں پلان ہی نہیں کرتا تو اوور تھنک کیوں کروں گا؟ میرا بنتا ہی نہیں ہے. اوور تھنک تو وہ کرے نا کہ جی میں بٹ صاحب کے پوڈ کاسٹ پہ آ رہا ہوں, بٹ صاحب نے اگر یہ سوال کر لیا تو میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ تو اب میں اسی میں رہ جاؤں. بھائی میں جاؤں گا, دیکھوں گا, میں ماحول دیکھ کے پھر اس وقت کوئی جواب دے دوں گا, صحیح دوں یا غلط دوں. مجھے بھی نا بیگم یہ کہتی آپ سوچتے کم ہیں اور کر لیتے ہیں, ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا ہاں. میری بیگم کہتی نہیں, میں پہلے سوچوں گی, اینالائز کروں گی, پھر 2-3 سینیریو کو نا جج کر کے پھر میں آپ کو اس کا آنسر دوں گی. تب تو میں کر کے لیں گے ہونا. میں سوچتا ہوں سر بٹ صاحب, میں سوچتا یہ ہوں کہ آئی وانٹیڈ ٹو پروڈیوس تھنگس, ٹھیک ہے, یہ 1 سال پہلے تک. تو میری بیگم کہتے تو کیا باتیں کر رہے ہیں. جیسے میں نے پچھلے سال ہم نے ایک شو کیا واٹ مام سینس کے نام سے, زارا اس کو ہوسٹ کری تھی. اٹ واز اباؤٹ دیٹ وہ جو برانڈڈ والے تھے جی, زارا نے اب آ رہے ہیں اس کا نہیں, وہ سیزن 1 تھا, اب سیزن 2 آ رہا ہے. اچھا سیزن 2 کیا. تو وہ جب زارا کا کانسیپٹ زارا نے کہا یہ کرتے ہیں سب, میں نے کہا ویٹ یار یہ چیز اچھی لگ رہی ہے, لیٹ می ٹرائی ٹو سیل اٹ آؤٹ ٹو سم برانڈ. اس نے کہا کیا ہو گیا سر تم, مطلب کوئی کمپنی نہیں, کچھ نہیں, بس تم یہ کام کیسے کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا ویٹ کرو نا, ابھی ذرا 2 منٹ دو. 2-4 دن بعد میں نکل گیا, میں کچھ اپنے ریسورسز استعمال کی, میں گیا, بات کی, 2-4-6 لوگوں کے پاس گیا, ایک صاحب کے پاس گیا, میں ڈائریکٹ CEO کے پاس بیٹھ گیا جا کے, اور ان کو ساری چیزیں سمجھائی, ان کو سمجھ میں آ گیا یہ چیز ہو گیا. میں نے زارا کو بتایا, زارا اٹس ڈن. تو وہ ایسی تھی کہ کر کے آ گئے تم. میں نے کہا میں نے تو کہا تھا کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دو, لیٹس ایٹ لیسٹ ٹرائی تو کروں نا. وہ چیز کلک ہو گئی, وہ ہو گیا, اللہ کا شکر ہے. پھر اب ہم نے سیزن 2 کیا. پھر اسی دور میں سوچتا تھا کہ جی ڈرامہ پروڈیوس کرنا ہے. ابھی اسی سال ہماری دوست ہے مصباح, انہوں نے مجھے فون کیا کہ اسد جسٹ کم ٹو ایکسپریس, وی نیڈ ٹو ٹاک. میں گیا وہاں پہ, جی فرحان صاحب تھے, انہوں نے تھینکس ٹو ایکسپریس بھائی, انہوں نے تو ٹرسٹ کرنا سر بڑی بات ہے, اور الحمدللہ اس چیز کو پھر ڈیلیور کیا, وہ آج کل آن ایئر ہو گیا. تو اللہ نے عزت رکھی. سوچتا میں ضرور ہوں کچھ کرنے کا, اور پھر میں وہ کرتا ہوں کہ یہ ہونا ہے. بٹ یو انجوائے پروڈکشن. I literally enjoy. There are, yes, hurdles, a lot of hurdles, but production میں میں نے بڑی چیزیں سیکھی ہیں. اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ پیسہ کہاں لگانا چاہیے, کہاں نہیں لگانا چاہیے, لوگ کیوں نہیں لگاتے, اور ٹائم پہ پیمنٹ, یہ ساری چیزیں اب میرے سامنے ایسے آ گئی ہیں. کیونکہ جب میں ایکٹر ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرا مسئلہ نہیں ہے, مجھے پیسے لا کے دو, آئی ڈونٹ کیئر, میں نے کام کیا, مجھے پیسے لا کے دو. بٹ اگر پیچھے سے پیسہ آئے گا تو میں آپ کو لا کے دوں گا نا پیسہ. آئی تھنک ہر ایکٹر کو نا پروڈیوسر ہونا چاہیے, کیونکہ جب وہ پروڈیوسر بن جائے گا نا تو اس کو ہوگا اچھا یار, اچھا میں پیسے نہیں مانگتا آج, میں نہیں آج مانگتا پیسے. لیکن یہ دیکھیں چین ری ایکشن ہے, سب کا ایک ہوتا ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چیز صحیح ہے کہ پیسے ٹائم پہ نہیں آ رہے, دیٹس رانگ, یہ غلط بات ہے. لیکن اکثر اور بیشتر ہو جاتی ہیں چیزیں اوپر نیچے, اکثر اور بیشتر ہو جاتی ہیں. یار پروڈکشن مشکل کام ہے باس. بھائی جان جب سے ایکٹنگ کی ہے نا, میں نے پروڈکشن کی ہے تھیٹر کی. آپ نے تو یس آف کورس تھیٹر سے شروع ہوا پروڈکشن کرنا, اور ابھی تک یہ دیکھیے پروڈکشن ہی ہو رہی ہے, یہی ہو رہی ہے. صحیح بات ہے یار, بڑا انجوائے, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ میں ایک چیز کو اسکریچ سے لے کے آؤں پیپر سے. بٹ صاحب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جب آپ ایکٹر ہوتے ہیں تو آپ کسی اور کا ویژن ہوتا ہے, لیکن جب آپ پروڈیوسر ہوتے ہیں دین یو کریٹ دیٹ ویژن, یو ہیو دیٹ اتھارٹی. تو اس کی ایک اپنی مزہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے یار, میں نا اس چیز کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں, لیٹس کریٹ دیٹ.
اینڈ دیکھے ہوا کیا ہے کہ مجھے یہ میرا پرسنل ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح کا کام میں کرنا چاہتا ہوں نا وہ آفر نہیں ہو رہا ہے. یہ مجھے ایسا لگا. تو آپ اپنے لیے اپرچونٹی سو لیٹس کریٹ دیٹ اپرچونٹی. بالکل. میں کیوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں کہ یار نہیں یہ لوگ مجھے اچھا کام نہیں دے رہے, یہ مجھے وہ نہیں کر رہے. اگر آپ دیکھیں تو ہمایوں نے almost اپنے کریئر میں یہی کیا. He has put himself in those projects that are tailor made for him. کہ یار میرا کمفرٹ زون یہ, میں نے اس کے اندر رہ کے ایبسلیوٹلی. I think that's a very good thing to do. تو بس ٹھیک ہے بھائی. دیکھیں میرا نا تھوڑا سا وہی میں اماں ابا کو ہی کہتا ہوں کہ انہوں نے نا ہمیں اس طریقے سے ہمارا براٹ اپ کیا ہے کہ بھائی اس میں اگر آپ کی گاڑی رک گئی ہے تو اب وہ مسئلہ نہیں ہے, اس مسئلے کا سولوشن کیا ہے وہ دیکھیں. آپ بیٹھ کے رو نہیں سکتے کہ وہ میری گاڑی خراب ہو گئی, گاڑی خراب ہو گئی, گاڑی خراب. بھائی گاڑی خراب ہو گئی, نیکسٹ آگے بڑھنا کیسے ہے. بالکل. آئی تھنک پرابلم سالونگ جو ہے نا بڑا ضروری ہوتی ہے کہ آپ ہر وقت سالو کریں پرابلم. بالکل. بھائی جان کچھ کھٹے میٹھے ہمارے سوال ہیں, کریں سر. ان کے جواب اگر آپ نے دینے تو کھٹا نہیں پسند نہ ہی میٹھا. ہائے ہائے کیا بات ہے. ایک چیز جو کاش مجھے پہلے معلوم ہوتی, چیزوں کو بیلنس لے کے کیسے چلتے ہیں. میں کبھی کبھار اکثر آؤٹ آف بیلنس ہو جاتا ہوں, پھر چاہے وہ ریلیشن شپ ہو, پھر چاہے وہ دوستی ہو, کسی بھی طرح کا ریلیشن شپ, اس میں مجھے لگتا ہے کہ ہاں میں تھوڑا سا کمزور ہوں اس چیز میں کہ میں جیسے میں کام پہ بہت بزی ہوتا ہوں تو میں شاید گھر پہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ میں بیلنس نہیں کر پاتا. پھر میں اپنے دوستوں کو وہ اس طرح سے ٹائم نہیں دے پاتا جس طرح سے مجھے دینا چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ سیکھنا ہے, یہ مجھے ابھی تک میں نے نہیں سیکھا. رکھ رکھاؤ جس کو. ہاں بھائی جان, اس لیے اللہ ایک عورت دیتا ہے. ہاں کیونکہ وہ پھر لے کے آتا ہے. بالکل بالکل. اچھا جی, ایک چیز جو میں نے نہیں کبھی سوچی تھی کہ میں کروں گا, پروڈکشن. میں نے نہیں سوچی تھی, بالکل بھی نہیں سوچی تھی. یہ تو ابھی پچھلے 1.5 سال میں نے سوچا ہے. ایک چیز جو میں شاید کبھی ٹرائی کروں. نہیں جو میں چاہتا ہوں میں نہیں کرنا چاہتا. میں نے سے سوال پوچھا تھا بھائی جان, میں نے جواب دے دیا. بس ٹھیک ہے. ایک چیز جو میں کبھی نہیں کروں گا, نا انصافی اور غلط بیانی نہیں کروں گا. آج کل میری سب سے بڑی انسیکیورٹی کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اللہ کا شکر, زیرو. ویری نائس. ایک بیڈ ڈیسیژن میرا, بیڈ ڈیسیژن جو پچھتاتا ہوں یار ایوی میں کتنا. I don't think I've ever regretted doing anything, but I would rather say کہ I've learned how to be patient with those experiences. ٹھہراؤ. ہاں بڑا ضروری. میں اپنے آپ کو بتانا نہیں چاہتا کہ میں نے ریگریٹ کیا. نو. سب سے ریڈیکولس ایڈوائس مجھے کس نے دی؟ اکثر لوگ دیتے رہتے ہیں. ہاں لیکن میں ایک کان سے سنتا ہوں دوسرے کان سے نکال دیتا ہوں. کوئی ایک جو رہ گئی ہو ہے یہ بھی بہت بکواس ہے, میں بول نہیں سکتا. بہت ہی گھٹیا, بہت ہی گھٹیا. اچھا جی چلے رہنے دیتے ہیں. اچھا ایک چیز جو میں نے زارا سے سیکھی, تھوڑا سا ایموشنل ہونا, تھوڑا پیار سے رہنا, تھوڑا سینسیٹیو ہونا, کہ کس طریقے سے تھوڑا ایمپتھی زارا سے سیکھی. یہ ساری چیزیں میں نے زارا سے سیکھی. میں بالکل ایسا نہیں ہوں. رکھ رکھاؤ لوگوں سے, کس طریقے سے میل ملاپ, تھوڑا تعلقات کس طرح اچھے رکھ سکتے ہیں, یہ سب میں نے زارا سے سیکھا. ادروائز میں تو بہت ہی عجیب ہی آدمی ہوں بھائی. میں تو بورنگ ترین اور سخت ترین آدمی ہوں, سخت لونڈا. ایک چیز جو میں اپنی بیٹی میں دیکھنا چاہوں گا, ہاں کہ وہ تعلقات میں زارا جیسی ہو. میرے پہ نہ آئے بالکل بھی, بالکل نہ آئے. اللہ معاف. بالکل نہ آئے بھائی. نہیں وہ میرا خیال کر لے گی بھائی جان, وہ پورا کر لے گی. اس خاندان کی عورتیں دیکھی وہ کر لے گی, کر لے گی بھائی. واہ واہ واہ. ایک اپنی چیز جو مجھے بہت بری لگتی ہے, تھوڑا لیزی ہوں. ہاں تھوڑا میں لیزی ہو جاتا ہوں چیزوں میں, کہ ہاں کرتا ہوں ابھی, سوچتا ہوں, کرتا ہوں, کریں گے.
प्रोक्रेस्टिनेट बड़ा करता وہ نہیں ہوتا کہ مائنڈ میں کر بھی ہوں. ہاں مائنڈ میں تو سب کچھ کر لیا لیکن ابھی کرنا باقی ہے. تو یہ ہے میرا ایک مسئلہ, لیزی بہت ہوں میں. ایک اپنی عادت جو مجھے سرپرائز کرتی ہے کہ وہ اچھا سرپرائز یہ کرتی ہے کہ یا when was the last time I surprised myself کہ اچھا ویل ریسنٹلی when I مطلب کل ہی کی بات ہے کہ جب میں نے اپنا دیکھا کہ میری فرسٹ ایپیسوڈ آن ایئر ہے تو آئی واز سرپرائزڈ کہ آئی ایکچولی ڈیڈ اٹ. مطلب یہ ایک خواب تھا پھر وہ حقیقت ہو گئی اور ہم نے دیکھ لیا اور 4 لوگوں نے تعریف کر دی تو مجھے لگا کہ اوکے دس از ہیوج. بڑی بات تھی, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. سرپرائز میں اس وقت بھی ہوا جب میں نے اپنا فرسٹ شو کلائنٹ کو جا کے بیچ دیا تو آئی واز سرپرائزڈ کہ آئی ایکچولی ڈیڈ اٹ آن مائی اون, اکیلے رہ کے. ایک چیز جو میں عدنان صدیقی صاحب کی الماری سے چوری کرنا چاہتا ہوں. ارے ان کی الماری سے میں چوری کرنا چاہتا ہوں ایک تو بھائی ان کے جوتے, ٹھیک ہے, اور ان کی پرفیومز چوری کرنا چاہتا ہوں. ابھی اجاز اسلم کے ہی ہوں گے یار سارے یار ویسے اجاز بھائی کے پرفیوم بڑے ایک انہوں نے مجھے ابھی لنڈن جانے سے پہلے دی مجھے. اچھا ابھی بھی میرے بیگ یار وہ اتنی کوئی سیکسی پرفیوم ہے کہ میں نے جہاں اتنے لوگوں نے وہ نظر لگائی کہ وہ غائب ہو گئی اور میں یہ تھا کہ میں ابھی لے کر آیا تھا یار, کہ میں ابھی لے کر آیا تھا اور وہ وہاں پہ غائب ہو گئی. 2 بوٹلز ان کی بھائی میں ساتھ اولڈ ڈیوائن سم تھنگ کر کے نام, اود ڈیوائن, کمال کی. اجاز بھائی اس سے زیادہ پروموشن نہیں ہو سکتی. ہاں پلیز ایک اور بھیج دیجیے گا, بہت ہے. اچھا جی, انڈسٹری میں کس کو اپنا رول ماڈل مانتا ہوں؟ رول ماڈل کہ بھائی آئی لک اپ ٹو ہم. مامو اسٹوپڈ سوال تھا یہ, پتہ نہیں کیوں پوچھا یہ. اچھا چلیں, یہ کچھ لوگ آپ کے گھر ماموں کا یہ ہے کہ جتنی پی آر اس بندے کی ہے سر میں نے نہیں دیکھی کسی کی, کہیں نہیں دیکھی میں نے. سر انہوں نے اتنی پی آر کی ہے, پی آر یا پی آر کچھ بھی کہہ لیں آپ, لیکن جو اس نے کی ہے نا, اور انہوں نے پتہ نہیں کہاں کیے بھائی, ہیڈس آف, کمال. ابھی کہیں گے یہ اس کے بعد نا فون آنے تم لوگوں نے جو کیا. میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی اب ہمارا ایک بڑا جوک سا بن گیا. میں کہتا ہوں ہاں کدھر ہیں, کہتے ہیں 10 دن بعد میں امریکہ جا رہا ہوں. کیا بات ہے. اس کے بعد میں یو کے جا رہا ہوں, پھر میں آسٹریلیا. میں کہتا ہوں یار یہ کیا سین ہے, سوائے گھر کے علاوہ ہر جگہ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں یار آپ گھر کیوں نہیں جاتے؟ کہتے جب پیسے دیں گے چلے جاؤ. میری ڈیٹیں بک نہیں کرتے. اچھا جی, یہ کچھ لوگ آپ کے گھر آ رہے ہیں, آپ نے ان کو جلدی سے کچھ کھانا کھلانا ہے, ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے بشرا انصاری آپ کے گھر آ رہی ہیں, کیا کھلائیں گے ان کو جلدی سے بتائیں؟ بریانی. اے لڑکا کتنا اچھا ہے, بریانی کھلا دی مجھے. اچھا عدنان صدیقی صاحب کیا کھلائیں گے؟ کباب. وہ تو لگائیں گے. اچھا جی, ہمایوں سعید مٹن کڑھائی. اوکے ٹھیک ہے. فہد مصطفیٰ کھڑے مسالے کا قیمہ. اچھا اوکے. زارا کے لیے میں بناؤں گا اسٹیک. اچھا کھاتی ہے زارا؟ یس سر, بہترین سر, ویری نائس سر. پنجاب دی کڑی ہے سر. ابھی ہے کہ پنجاب کی پھر کڑی اگلے بھی پوچھیں میں وشیات سر کھلا دوں گا اسٹیک ان کو بھی. یار یہ کیا؟ نہیں کیوں نہیں بھائی جان, بیگم کو کھلا دیا اسٹیک تو یہ کیا مطلب؟ ارے یار یہ کیا بات, تو یہ تو غلط بات ہے, تضاد نہیں کریں بھائی جان. یہ سمجھایا نہیں ابھی تک اس کو. اللہ میوش کو بھی اسٹیک یہ. اچھا پھر میوش کو چکن اسٹیک کھلائیں. واہ 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 واہ. اچھا جی, ایک چیز جو میں اچیو کرنا چاہتا ہوں. سر میں اچیو تو بڑی چیزیں کرنا چاہتا ہوں, بٹ فی الحال جو میرا اس وقت جو سب سے پرائمری گول وہ یہ ہے کہ میں ایک وہ رول ماڈل اپنے آپ کو بناؤں جو میری, کیونکہ میں اپنی بیٹی کا پہلا ہیرو ہوں گا بے شک, تو میں چاہتا ہوں کہ میں اتنا ہو جاؤں کہ وہ لگے کہ یار شی فیلز پراؤڈ دیٹ ماشاءاللہ آئی ایم ان کی بیٹی ہوں.
انشاءاللہ سر انشاءاللہ. نہیں بات تو سب سے پہلا میرا بھی وہ ہے کہ بھائی جان اس کے لیے مجھے بیسٹ آف دا بیسٹ اپنا دکھانا ہے, پھر چاہے وہ گھر میں ہو, باہر ہو, کام سے ہو, ہر طرح سے. شی شوڈ فیل پراؤڈ. کیا بات ہے. ایک چیز جو میں یاسر کو سکھانا چاہتا ہوں, ارے جو سکھانا چاہتا تھا وہ اس کی بیگم نے سکھا دیا. اب یاسر بھائی بیسٹ ہو چکے ہیں, بہترین ہو چکے ہیں. جھاڑو مار. اب یاسر بھائی کو کچھ ضرورت نہیں ہے سکھانے کی, وہ واہ پکے ہو چکے ہیں. کیا بات ہے جی. اچھا جی, اور عاصم کا فیوریٹ گانا کون سا ہے؟ اس کا فیوریٹ گانا ہے وہ جو کوک اسٹوڈیو والا نہیں کون سا ہے اس کا؟ اکثر وہ سناتا رہتا ہے, وہ جو کوک اسٹوڈیو والا گانا تھا یار, مجھے نام یاد نہیں آ رہا. عاصم ہاں یہ جو مومنہ مستحسن کے ساتھ تھا کوک اسٹوڈیو, یار کمال ہے. تو نا میسو ہٹ گانا. مجھے عاصم کا دوسرا والا جو تو نہ ملا, یہ بھی ہو سکتا ہے. جو تو نہ ملا سر, یہ بھی اچھا ہے. ہاں یہ ہوگا اس کا فیوریٹ. ٹھیک ہے. تو عاصم کو شادی کر لینی چاہیے؟ بالکل کر لینی چاہیے. کس سے؟ جس کا دل کرے. بس ٹھیک ہے, میں تو پوچھ لینا دوست کی رائے کرے اس کا یار. جس سے دل کرے بھائی. ابے کر لے, راک سٹار ہے ہمارا بھائی. کیا بات ہے. اور بھائی جان آ جاؤ پوڈ کاسٹ میں, اس کو کہو آ جائے, وہ فون بھی نہیں اٹھاتا. آ جا بھائی عاصم بھائی پلیز آ جائیں. آپ کے لیے تو ایسے ستھرے سوالات ہیں. اینڈ بھائی لاسٹ بٹ سرٹنلی ناٹ دی لیسٹ, what do I want to be remembered as? As a good human being. تو اور کیا لوگ آپ کو کتے کی طرح؟ مجھے نہیں پتا ابھی کیا, اللہ جانا ہے, لیکن نہیں یار I want to be. سر مجھے ایک بات بتائیں نا, بڑی سیدھی سی. ریکگنیشن آج ہے کل نہیں ہے, بٹ واٹ میٹرز دیٹ یو گرو آؤٹ آف وٹ ایور دا کیریکٹرز دیٹ یو ڈن. ان دی اینڈ آپ کو کیا فائدہ ہوا کہ ایک بہت اچھا ایکٹر ہے لیکن بڑا ہی کمینہ انسان تھا یار. یہ نہیں چاہیے. کہ ایکٹر بھائی جیسا بھی ہے لیکن وہ انسان بڑا کمال کا ہے یار. جب میں ملا ہوں اس سے بڑا اچھا ملا ہوں. سو دیٹس میرے لیے وہ بہت ضروری چیز ہے. آئی نو فیو پیپل جو ایکٹر بہت اچھے ہیں لیکن میں بھی جانتا ہوں ایسے بہت سارے لوگ. میں ان کی کمپنی میں نہیں بیٹھنا چاہتا. ایگزیکٹلی دیٹس دی تھنگ. بہت اچھے لوگ ہیں. انسان اگر اچھا نہیں ہے تو پھر یار کیا فائدہ. دین یو آر اے فیک پرسن کہ آپ صرف ایکٹنگ کے لیے کر رہے ہو. انڈسٹری خطرناک ہے سر, بہت خطرناک ہے. 2 منٹ لگتے ہیں دماغ بدلنے میں اور آپ کو بولتے کہ اوکے دس از یو ایکچولی آر. بھائی جان اللہ آپ کو انشاءاللہ ایک لمبی زندگی عطا فرمائے, اور جو خوبصورت تحفہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور زارا کو دیا ہے آپ اس کی خوشیاں دیکھیں. آمین ثم آمین. آپ اسی طرح دونوں ایک دوسرے کو ایلیویٹ کریں, اور ماشاءاللہ آپ دونوں میرے بہت فیوریٹ ہیں. تھینک یو سر. اور اللہ آپ لوگوں کو بہت سے عروج اور بلندیاں عطا فرمائے. اور تھینک یو سو مچ, آئی ریئلی اپریشیٹ یو ٹیکنگ ٹائم. بہت بہت شکریہ. نہیں آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے لائیں, آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ جان میری. اور اب آپ نے اپنی بیگم کو بھی کنونس کرنا ہے کہ آپ وہ ڈرے نا. وہ مجھ سے ایکچولی کہہ رہی تھیں کہ بٹ صاحب مجھے بھی بلا رہے ہیں, مجھ سے شاید ناراض بھی ہوں گے, لیکن میں ان کو وہ کب کا 1.5 سال کا ناراض ہوا ہوں بھائی. پہلے 15 نام جو تھے نا اس میں 13واں نام زارا. میں نے ان کو بتایا, کہہ رہی ہوں ارے یار میرے سے تو شدید ناراض ہوں گے. سوچو تمہاری اماں نے بھی کر لیا ہے, تمہاری خالہ نے بھی کر لیا, تمہارے میاں نے بھی کر لیا. نیکسٹ آ جا بھائی, آ جاؤ ذرا بھائی جان بس. اوکے پلیز. مگر تھینک یو سو مچ میری جان. تھینک یو سر. اینڈ بھائی جان تھینک یو سو مچ فار ٹیوننگ ان. لائک کریں, شیئر کریں, کامنٹس کریں, اس کی وجہ سے یہ چینل چلتا بھی ہے. اپنا خیال رکھیں, پاکستان کا خیال رکھیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے پیش آیا کریں. پاکستان زندہ باد.